ختم کی تھی، اور یہ نشست جو شروع کر رہے ہیں یہ نشست 54 ہے۔ تحویل قبلہ۔ ہم گزشتہ نشست میں غزوہ بدر اول کے حالات بیان کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرما کر وہ تذبذب دور فرما دیا، تو حضور نے مال غنیمت اپنی تحویل میں لے لیا اور مزید ہدایات کے منتظر رہے۔ دریں اسرا مزید احکامات موصول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ایک آیت کے ذریعے فرمائی، بلکہ مال غنیمت میں انہی کے فیصلے کی توثیق فرما دی، جس کے تحت عبدالآباد تک ان کا فیصلہ بھی اسلامی قانون کا حصہ بن گیا۔ اسی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ خود لیا اور باقی مال غنیمت شرکائے جنگ میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح اس جنگ کو کئی جنگوں میں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد قریش کو اجازت دی گئی کہ اگر وہ زر فدیہ دیں، عتبہ بن غزوان اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیں جن کو ناحق قید کر رکھا ہے، تو اپنے قیدیوں کو واپس لے جا سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں انہیں یہ انتباہ بھی جاری کر دیا گیا کہ اگر انہوں نے ہمارے آدمی قتل کیے تو ہم بھی ان کے قیدی قتل کر دیں گے۔ لہذا قریش نے فدیہ ادا کر کے اپنے قیدی چھڑا لیے، مگر کسان کے دل میں اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اتنا گھر کر چکا تھا کہ وہ ایمان لے آئے اور کئی غزوات میں داد شجاعت دی اور غزوہ بحر معونہ میں شہادت پائی۔ حضرت عثمان بن عبداللہ واپس مکہ چلا گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ اکثر مورخین نے اس چھوٹی سی جھڑپ کو غزوہ بدر کا پیش خیمہ قرار دیا ہے، اور بڑی حد تک یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کفار مکہ اس سے دہشت زدہ ہو گئے اور ان کے اندر یہ وہم گھر کر گیا کہ آئندہ اور قافلوں پر بھی حملے ہوں گے، جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، لیکن اس سے ابو سفیان نے فائدہ اٹھایا اور یہ غلط اطلاع بھیج دی کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے اہل مکہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکل پڑے، اور جب قافلہ بخیریت بچ نکلا تو بھی ہائے عمرو کا واویلا نے کام کیا، جو کہ جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ وہ ابو جہل کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہو گئے، مگر اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے جو واقعہ پیش آیا وہ تحویل قبلہ کا تھا، اور مورخین کے مطابق 2 ہجری میں ماہ رجب میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو لوگوں کے ایمان کو زائل کر گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر آمنا اور صدقنا کہتے تھے، ان کے ایمانوں کو مزید پختہ کر گیا۔ مومنین پہلے امتحان سے اس وقت گزرے جبکہ باپ دادا کا قبلہ چھوڑ کر بنی اسرائیل کا قبلہ قبول کیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری مرتبہ آزمایا، شاید اس لیے کہ ایک بڑا امتحان سامنے آ رہا تھا، جہاں کہ ایک مسلح فوج کے سامنے تقریباً 79 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یقین دہانی پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، صرف 313 بندوں کو مقابلے کے لیے نکلنا تھا۔ لہذا جن کے ایمان کمزور تھے وہ پھر گئے اور گرد چھٹ گئی، اور اسی طرح دودھ و پانی کو اللہ تعالیٰ نے جدا فرما دیا۔ یہاں اس یقین کو پختہ کرنا بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کرنا ہی اسلام ہے، اور یہ یقین دہانی بھی حضور کی خصوصیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، کہ یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو میں چاہتا ہوں وہی کہتے ہیں۔ اس پر جو رد عمل ہونا تھا اس پر قرآن کی آیتیں ساتھ کر رہی ہیں
جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ کہہ دیجیے مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین جماعت بنایا کہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ بنے، اور جس طرح قبلہ پر تو تھا اور جس قبلے پر تو تھا وہ تیرے لیے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اسے اس شخص سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں کی طرف سے لوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرماتے ہیں اگرچہ یہ بڑی بھاری بات تھی مگر ان لوگوں پر کوئی بات بھاری نہ تھی جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھا دی۔ اب یہاں صحابہ کرام کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ہماری پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا۔ اس کو اول تو پہلی ہی آیت میں یہ فرما کر مطمئن فرما دیا کہ اصل چیز تو نبی کی اطاعت ہے، ورنہ مغرب و مشرق دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن یہاں تسلی فرما دی، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان برباد کر دے، یعنی تم نے جو کچھ بھی اس طرف منہ کر کے عبادت کی ہے وہ اتباع رسول میں کی ہے، لہذا وہ ضائع نہیں ہوگی بشرط خلوص تقاضے پورے کرتے ہوئے کی ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلے قبلے کی تبدیلی بھی ایک امتحان تھا اور حضور باخبر تھے، اس لیے وہ ہر لمحہ منتظر رہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے، جس کی اگلی آیت سے نشاندہی ہو رہی ہے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسمہ تسلیم اور رضا تھے۔ اس توقع پر آسمان کی طرف دیکھنا کچھ معنی ہی رکھتا تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پردہ کشائی کر دی۔ آسمان کی طرف تیرے چہرے کو ہم بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پس بے شبہ ہم تجھے اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، پس اب تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ اور امت کے لوگوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی جانب کر دو۔ اس پر یہودیوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ جبکہ اہل ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے تحریر سے کام لینا چاہا، اور ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے زعما، جن میں رفاع بن قیس، قروم بن عمر، رافع بن ابی رافع، کعب بن اشرف اور حجاج بن عمر، ربی بن ربی کنانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قبلے پر تھے اس سے کس چیز نے آپ کو پھیر دیا؟ آپ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں اور دین ابراہیمی پر ہیں، آپ جس قبلے پر تھے اس پر لوٹ آئیں، ہم آپ کی پیروی کریں گے اور سچا مان لیں گے۔ وہ ہیلے کے طور پر یہ تحریر استعمال کر رہے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں تو وہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ دیکھو یہ ہیں۔ دیکھو یہ ہے تمہارے نبی جو ہمارے چکر میں آ گئے۔ اگر حضور کی رسالت پر یقین ہوتا تو کبھی بھی ایسا چکر نہیں چلاتے۔ وہ یہ بھی جانتے یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی قلعی کھول دی۔ ترجمہ: اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یقیناً اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تحویل قبلہ حق ہے، لوگوں کے پروردگار کی جانب سے ہے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر طرح کی نشانیاں لائے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔
اور تو بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، اور ان میں کے بعض افراد بھی دوسرے بعض افراد کی پیروی کرنے والے ہیں، اور تیرے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شبہ ظالموں سے ہوگا، بے شبہ وہ حق ہے تیرے پروردگار کی جانب سے، اس لیے تو شک لانے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو۔ اس کے بعد چونکہ کسی اہل ایمان کے لیے شک و شبے کی گنجائش نہ رہی، لہذا سوائے منحرفین، منافقین اور یہود کے سب اس رسے سے پاک ہو گئے جو دشمن اسلام نے پھیلایا ہوا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ اہل کتاب اس سے واقف ہیں کہ حق کیا ہے، مگر ان کے مفادات اور حسد انہیں یہ ماننے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حرم شریف کو قرآن میں بیت عتیق کہنا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلی عبادت گاہ یہی تھی جس کی بنیاد حضرت آدم کے زمانے میں رکھی گئی، جو کہ تمام عالم کے لیے عبادت گاہ تھی اور اس وقت تک رہی جب تک کہ کفار مکہ نے اسے بتوں سے آلودہ نہیں کر دیا۔ اور ایسی کچھ روایات بھی ان میں چلی آ رہی تھیں کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو وہ بیت العتیق کو دوبارہ پاک کر کے عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ احادیث اس کی پہلی ساخت کے بارے میں بھی موجود ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلا حرم شریف حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک خیمے کی شکل میں تھا، جو کہ فرشتوں نے جنت سے لا کر نصب کیا تھا، جو بعد میں اٹھا لیا گیا، اور باری تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اسی جگہ دوبارہ تعبیر کرنے کی ہدایت فرمائی۔